الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک جماعت بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جب جماعت بنا لو تو اس کا منشور کیا ہوگا؟ تو وہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ حبل اللہ یعنی قرآن پاک۔ اب جب جماعت بن گئی، منشور کا بھی پتہ چل گیا، تو جماعت کا کام کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور تم خود بھی ایمان کے ساتھ متصف ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ بھلا اس شخص سے کسی کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں؟ ایک جگہ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص خلاف شریعت کام ہوتے ہوئے دیکھے تو ایمان کا سب سے پہلے درجہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ کے ساتھ روکو، اور اگر آپ کے بس میں یہ بات نہ ہو، آپ اسے ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ روکو، اور اگر زبان کی بھی استطاعت آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نہیں روک سکتے، تو پھر دل میں اسے برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ختم نبوت کے صدقے یہ کام دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میرے اور آپ کے بلکہ تمام عالم انسانیت مسلمانوں کے یہ ذمے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو انشاءاللہ العزیز تمام حضرات یہ ارادہ کریں کہ ہم دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو نمازوں کا ٹائم ہے اس میں تو لوگوں کو بلایا کریں گے کہ آؤ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو۔ اس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا، اور ان کے شواہد کیا ہے کہ دنیا بھر میں ان کے مقبرے قبور ہر جگہ میں ہے۔ پاکستان میں صحابہ کرام کے قبور ہے، اسی طرح اور علاقوں میں ہے۔ تو وہ مکہ اور مدینے تک محدود نہیں رہے، بلکہ جب انہوں نے یہ سنا کہ بلغوا عنی ولو آیا تو اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ پھر جب دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو گیا، آپس میں مذاکرے دعوت و تبلیغ کے ختم ہوئے، اللہ کی بڑائیاں ہم لوگوں نے چھوڑ دی، مسلمانوں کا جب زوال آیا
تو میرے بھائیوں دوستوں بہت عرصہ گزر چکا. آخر میں ایک شخص کاندہلا میں پیدا ہوتا ہے ہندوستان، جس کا نام ہے محمد الیاس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے دعوت و تبلیغ کا عملی کام شروع کیا اور میوات کے ایک قصبے سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا انہوں نے یہ ایک بیڑا اٹھایا. تو میرے بھائیوں دوستو آج اس کی برکت سے پوری دنیا میں مسلمان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں مسلمان دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا. میرے بھائیوں دوستو اس کام کو سیکھنے کے لیے انہی دعوت و تبلیغ کے جو اکابرین ہیں انہوں نے 4 مہینے کا جو ہے نا وہ ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ 4 مہینے میں اس کام کو سیکھیں، اس کے بعد آ کر اپنے مقام پر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ یہ کام کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، میں بھی انشاءاللہ لوگوں کو بلاتا رہوں گا اللہ کے گھر، اور آپ بھی جو ہے نا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب کا یہ کام ہے اور ہم سب یہ کام کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.